بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال کے بعد فضائی رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمان ایئر کی افتتاحی پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ سازشیں دم توڑ گئی ہیں، پاکستانی اور بنگلہ دیشی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اب ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ملک کے بڑے ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقات اور خطاب کریں گے۔ وزیراعظم ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں سے معاشی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بات چیت کریں گے۔ قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ وزیراعظم ملک کی صنعت، تجارت اور برآمدات میں اضافے سے متعلق اپنا ویژن پیش کریں گے۔ کاروباری برادری کو بتایا جائے گا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر استحکام تک کیسے لایا گیا۔ وزیراعظم معیشت کو استحکام سے ترقی کی طرف لے جانے کا اگلا روڈ میپ پیش کریں گے۔ سرمایہ کاری کو آسان بنانے اور بزنس فیسیلیٹیشن سے متعلق حکومتی اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کی سیوریج لائن میں ہلاکت کے مقدمے میں نامزد تینوں ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون کی لاش 5 گھنٹے کے بعد اور بچی کی لاش 18 گھنٹے بعد آؤٹ فال روڈ کی سیوریج لائن سے ملی۔ میاں عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ سیوریج لائن میں گر کر جاں باک ہونے والی 24 سالہ سعدیہ اور اس کی 10 ماہ کی بیٹی ردا کا مقدمہ باپ ساجد حسین کی مدعیت میں درج ہوا۔ مقدمے میں نامزد تینوں ملزمان پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال اور سائٹ انچارج احمد نواز کو بھاٹی گیٹ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ داتا دربار توسیعی منصوبے پر بدھ کی شام کھلی سیوریج لائن میں خاتون اور اس کی بیٹی ردا فاطمہ گر گئی۔ رات گئے خاتون کی لاش جائے وقوع سے 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے مل گئی، جبکہ اس کی معصوم بیٹی کی لاش بھی 18 گھنٹے بعد اسی سیوریج لائن سے ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، جو اب جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کیمرہ ٹیم اور رپورٹر احمد فراز کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ لاہور میں کھلے مین ہول میں خاتون اور بچی کے گر کر جاں بحق ہونے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے متعلقہ اداروں پر برہم ہو گئیں۔ کمشنر لاہور، اسسٹنٹ کمشنر واسا، LDA، ڈپٹی کمشنر لاہور، ٹریفک پولیس برابر کے ذمہ دار قرار۔ بھاٹی چوک حادثے پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کہا کہ ہر سطح پر مجرمانہ فیل ہوا ہے۔ 10 ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ آدھا درجن انچارج ہیں، لیکن جب واقعہ ہوا تو کوئی پہنچا ہی نہیں۔ کمشنر لاہور، DC لاہور، DG LDA اور اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹیپا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، سیفٹی انچارج اور واسا کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے اور نوکری سے برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ہدایت بھی دی کہ یقینی بنایا جائے کہ آئندہ انہیں دوبارہ نوکری نہ ملے۔ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر متاثرہ خاندان کو دینے کی ہدایت۔ کہا کہ یہ کوئی راجن پور لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی، یہ لاہور سیف سٹی میں ہوا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہماری ناک کے نیچے ہوا۔ بات کو گھمانے کی کوشش کی، اس طرح کہ ہمیں بھی یقین آ گیا، پھر بجائے اس کے کہ خاندان کو مدد دیتے، انہیں چور ڈاکو بنا کر تھانے لے گئے۔ مریم نواز نے کہا کہ ایک جگہ کے 10 ادارے ہیں، لیکن ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ یہ پنجاب ہے، یہاں ایک جان قیمتی ہے، یہاں پر میں بھی جواب دہ ہوں، آپ بھی جواب دہ ہیں۔ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے واقعہ نہیں ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ عظمیٰ بخاری کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو انفارمیشن ہمیں مل رہی تھی وہی عظمیٰ بخاری کو بھی مل رہی تھی۔ آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے، DC لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں، DG LD آپ مجھے جواب دیں اس بات کا، MD واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا، اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی؟ وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ؟ ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور، DC لاہور اور DG LDA کو، ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی، اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے۔ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ۔ پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے، پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں ہے، جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا۔ دانیال جو سیفٹی انچارج ہے، اس کا تعلق کس محکمے سے؟ ابھی تک تو 6 نام آ گئے ہیں، آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں، اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا۔ اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے، اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین PD
ٹیپا جو ہے بلال نیسپاک, مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ. بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑھ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا ایکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے, آج ہے دانیال, اور جو احمد نواز کیا ہے پروجیکٹ مینیجر, جو اصغر سندھو ہے, زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے, ان چاروں کو اریسٹ کرنا پڑے گا. سی ایس یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے زاہد حسین, اور جو عثمان بابر ہے واسا سے, ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور, اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتہ کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جو پروجیکٹ مینیجر ہیں, آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے, سی سی پی او صاحب, اصغر سندھو, عثمان یاسین, دانیال, پورا نام کیا ہے دانیال, واٹ ایور سیفٹی انچارج, اور احمد نواز, ان پانچوں کو چاروں کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا, ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا, کرمنل نیگلیجنس کا. اور ان کو 1 کروڑ روپیہ ہم لے کے دے رہے ہیں کانٹریکٹر سے, گاڑی آپ ان کو آپ لے کے دیں. اور آئی جی صاحب کائنڈلی ان کو کمیانہ صاحب اریسٹ کر کے مجھے رپورٹ کرو, اور یہ چھوٹنے نہیں چاہیے. فیصل آباد کے علاقے فرید ٹاؤن میں سیوریج کے پانی سے بنے جوہڑ میں ڈوب کر 2 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی. پولیس کے مطابق علاقے میں غیر منظور شدہ تعمیرات جاری تھیں. سیوریج کا نظام نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے پانی پلاٹ میں جمع ہو رہا تھا. ڈیولپر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, تاہم پولیس نے ایف آئی آر میں بچی کی ہلاکت کا ذکر ہی نہیں کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے پیمز اسپتال میں چیک اپ کی تصدیق کی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو مکمل صحت یاب قرار دیا گیا ہے. عطا تارڑ نے کہا کہ آنکھوں کے ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ان کا طبی معائنہ کیا. ڈاکٹرز کی تجویز پر مزید معائنے کے لیے انہیں پیمز اسپتال لے جایا گیا, جہاں 20 منٹ کی کارروائی کے بعد انہیں اڈیالہ جیل میں واپس روانہ کیا گیا. جیل رولز کے مطابق انہیں جو سہولت میسر تھی سب کچھ اسی کے مطابق ہوا. عطا تارڑ صاحب, کل سے سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا اور ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے, اس سے متعلق کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, جو آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر, جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے. گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں, ماہرین ہیں, ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا, جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ. دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی اسٹیبل تھی, ہی از ایبسلیوٹلی ہیلدی. اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے, تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہت سیویئر ہے, نہیں, آئی تھنک بالکل الحمدللہ ہی از ایبسلیوٹلی فائن, ہی از ہیلدی. اور جس طرح میں نے کہا کہ طبی ماہرین کی رائے تھی کہ ان کو ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے پن لے جانا ضروری ہے, اور وہ 20 منٹ میں طبی کارروائی پوری کر کے ان کی رضامندی کے بعد ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا. یہ ہفتے کی رات کی بات ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جب یہ طبی کارروائی ہو رہی تھی اس دوران بھی وہ بالکل پرفیکٹلی فائن. بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ عمران خان کی صحت سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے, اور بتا رہے تھے کہ 20 منٹ کا ایک معائنہ تھا اور اس معائنے کے بعد ان کو واپس جیل بھجوا دیا گیا, وہ روبہ صحت ہے. پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ 14ویں بار سنبھال لی ہے. بحرین میں کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان نیوی کے کمانڈور محمد یاسر طاہر نے سعودی عرب کی رائل نیول فورسز کے کمانڈور فہد ایس آل اجائن سے کمانڈ لی. تقریب سے خطاب میں نئے کمانڈر نے کہا کہ ان کی ٹیم اس ذمہ داری کو پوری لگن کے ساتھ سنبھالے گی اور علاقائی بحری سلامتی اور استحکام کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرے گی.
پاکستان میں قائم چائنا چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام پاک چائنا معدنی تعاون فورم کا انعقاد کیا گیا۔ 71 چینی اور 133 پاکستانی کمپنیوں کے 850 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ چین کے سفیر جیانگ زائڈانگ نے پاکستان کے معدنی شعبے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چائنا چیمبر آف کامرس پاکستان کے چیئرمین وانگ ہوئی وان نے چین معدنیات کے شعبے میں تعاون اور شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے اعلیٰ سطح پر روابط اور مشاورت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تاکہ باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کو فروغ دیا جا سکے۔ امریکہ نے اضافی بحری جنگی جہاز مشرق وسطیٰ پہنچا دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو میں امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکی USS ڈیلبرٹ ڈی بلیک مشرق وسطیٰ کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اب لڑاکا طیارہ بردار بحری بیڑے سمیت امریکہ کے جنگی بحری جہازوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور اب بھی امید ہے کہ صورتحال جنگ کی طرف نہیں جائے گی۔ تاہم اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ تصور ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رضا امیری مقدم نے کہا کہ حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں ایران میں 2000 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ پاکستان نے پہلے T20 میں آسٹریلیا کو 22 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس نے 8 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم 8 وکٹ پر 146 رنز بنا سکی۔ سائم ایوب نے 22 گیندوں پر 40 رنز بنانے کے علاوہ 2 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ تینوں میچز کی سیریز میں پاکستان نے 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ دوسرا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ لاہور میں 20 سال بعد بسنت تہوار منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ بسنت پر جہاں آسمان رنگوں سے بھرا ہوا ہوگا وہیں پشاور کی پتنگیں بھی آسمان پر اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شیبہ حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور کی پتنگ مارکیٹ جہاں ماضی میں بسنت کے دنوں میں گہمے گہمی عروج پر ہوتی تھی، اب ایک مرتبہ پھر رنگوں سے بھر گئی ہے۔ بازار میں دن بھر خریداروں کا رش رہتا ہے۔ لاہور اور دیگر شہروں سے آنے والے شہری بڑی تعداد میں پتنگیں اور ڈورے خرید رہے ہیں تاکہ بسنت کے موقع پر اس تہوار کو بھرپور انداز میں منا سکیں۔ بسنت تو منانی ہے، 25 سال بعد ہمارے لاہور میں کھلی ہے۔ اب بتانا تو ہے کہ لاہور ہے۔ ادھر نا جلدی میں بنا رہے ہیں پر یہ ایسی چیز نہیں بنا رہے، تو اس وجہ سے ہم وہاں سے ادھر آئے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے۔ سی ایم مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اور جیسے کہ گورنمنٹ نے SOPs کے تحت تو ہمیں بتایا کہ کون کون سے SOPs ہونے چاہیے، ہم اس کے انڈر ہی ہم سارا کچھ کریں گے۔ ہاتھ سے تیار کی گئی دیدہ زیب مضبوط اور نت نئے ڈیزائن کی پتنگیں خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پشاور میں تیار کی جانے والی پتنگیں نہ صرف مضبوط ہوتی ہیں بلکہ ان کی تیاری میں روایتی فن اور جدید ڈیزائن کا حسین امتزاج بھی شامل ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بسنت کی اجازت کے بعد کاروبار میں واضح بہتری آئی ہے۔ ڈیزائن بنا تو بہت اچھا، بہترین اچھا گوڑی میں بنا تو پورا مارکیٹ میں میرے پاس یہاں پر 80 بندے کام کرتے ہیں لاہور کا۔ میرے ایک دن کا گوڑی بنتے ہیں 12,000 13,000 میرا گوڑا بنتا ہے، اس میں آٹا بنتا ہے، توا بنتا ہے، 1.5 توا بنتا ہے اور بہترین چیزیں بناتا ہوں۔ مختلف سائز، رنگ اور ڈیزائن کی پتنگوں کے ساتھ ساتھ ڈورے بھی خصوصی انداز میں تیار کی جا رہی ہیں جن کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور بسنت میلے کو جوش و خروش سے منانے اور اس رنگا رنگ تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے ماضی کی طرح اس بار بھی پشاور کے شہری بڑی تعداد میں لاہور رخ کرنے کے لیے تیار اور بے چین ہے۔ کیمرہ مین رضوان شیخ کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور۔ گوادر ایک بار پھر علم، ادب اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ RCD کونسل کے زیر اہتمام گوادر کتب میلہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ اس علمی اور ثقافتی کاوش میں جیو نیوز بطور میڈیا پارٹنر گوادر کتب میلے کے ساتھ ہے۔ صداقت بلوچ کی رپورٹ۔
RCD कौंसिल के सैयद ज़हूर शाह हाशमी ऑडिटोरियम में कुतुब मेले का इफ्तिताह माहिर तालीम कुर्रतुल-ऐन बख्तियारी ने किया, जो 29 जनवरी से 1 फरवरी तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में मुल्क भर से 60 से ज़ायद पब्लिशर्स ने बुक स्टॉल्स कायम कर रखे हैं, जबकि बलोची खानों और सकाफती स्टॉल्स ने कुतुब मेले को मजीद रंगीन बना दिया है। कुतुब मेले की पहली नशिस्त में माहिर तालीम कुर्रतुल-ऐन बख्तियारी, रुकन बलोचिस्तान असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान, मारूफ शायरा फातिमा हसन समेत मुख्तलिफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने खिताब किया। मोहब्बतों के रिश्ते कैसे कायम होते हैं जब हॉस्पिटल नहीं चलता, मोहब्बतें चलती हैं और वो यहाँ कायम है, उसकी बुनियाद है और हम आज उसी मोहब्बतों की वजह से यहाँ पे हैं। इस किताब मेले में मुख्तलिफ समाजी, सियासी, अदबी और लसानी मौज़ूआत पर गुफ्तगू और पैनल्स होंगे और इस किताब मेले में कराची, लाहौर, क्वेटा, तुर्बत, ग्वादर और मुल्क भर से कुतुब फरोश और उनके स्टॉल्स आके सज चुके हैं। कुतुब मेला ना सिर्फ किताब की नुमाइश कर सकता है बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर किस्म की सरगर्मी, खासकर हमारी बिजनेस की सरगर्मियों के बारे में यहाँ पे मुल्क दराज से लोग आते हैं, यहाँ स्पीच देते हैं। क्वेटा से किताबों का खुशबू जो है वो पूरे मकरान के लिए, गवादर के लिए, यहाँ के दोस्तों के लिए लाए हैं। इल्मी और अदबी मेले में नामवर अदीब, दानिश्वर, मुहक्किकीन और असातिज़ा शरीक हैं। 4 रोज़ा कुतुब मेले में अदबी मुज़ाकरे, फ़िक्री नशिस्तें, इल्मी मकालमे और किताबों की रूनुमाई होगी। मेले को यादगार बनाने के लिए मुशायरे और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया है। मकामी तहजीब, रिवायात और फ़न को उजागर करने के लिए सकाफ़ती परफॉर्मेंसेस भी पेश की जाएंगी। ये ऐसा इवेंट है जिसका पूरे साल इंतज़ार किया जाता है। इसमें गहमा गहमी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्वादर में इल्म दोस्ती, किताब दोस्ती और इल्म से मोहब्बत का क्या आलम है। यहाँ पर बहुत मुफीद किताबें थी जो तलबा और तालिबात की ज़रूरियात के मुताबिक थी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझको, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हम स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं। शुक्रिया। मुझे भी यहाँ में मेरी पसंद की बहुत सारी किताबें मिले हैं। ग्वादर कुतुब मेला न सिर्फ किताबों की नुमाइश है बल्कि इल्म, अदब, मौसीकी और सकाफत का जश्न है। सदाकत बलोच, जियो न्यूज़, ग्वादर।